الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وإخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑے جرم ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے قتل سے۔ ولا یزالون، ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، وہ کافر ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، لٹا دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ ومن یرتدد، اور جو مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کے اندر اور آخرت میں، فاولئک، اور یہی لوگ، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کے اندر لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ زمانہ اسلام ہے، اس زمانہ اسلام کے اندر ہمیں نہیں پتہ کہ بھئی حرمت والے مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کو پوچھ لو، کسی کو کوئی نہیں پتہ، سوائے محرم کے 10 دنوں کے علاوہ، شروع کے 10 دنوں کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ حرمت والے مہینے ہوتے کیا ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے سنا ہے آپ کی لڑائیاں جو عدالتوں میں چل رہی ہوتی ہیں ہمسایوں کے ساتھ، برادروں کے ساتھ، کہ محرم کے مہینے میں کبھی بند ہوئی ہوں؟ بھئی محرم 660، یہ حرمت والے مہینوں میں نہیں، لڑائی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ساری چیزیں بند ہو جاتی تھیں، وہ خون کے پیاس سے حرمت والے مہینوں میں وہ ان کو نظر بھی آ جاتا، ان کا قاتل بھی نظر آ، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یہ نہیں حرمت والے میں نہیں، اس مہینے میں نہیں۔ یہ زمانے جو کفار ایسے کرتے، اور یہاں 14 اگست کے باجا بجانا ہے، پوں بجانا ہے، اور جو ہے نا وہ سارا کچھ کرنا ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے زیر صدارت جو ہے نا وہ سارا کچھ ناچ گانا کنا کے اینڈ میں خطاب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آزادی پر جو ہے نا سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ مطلب یہ سارا ڈانس، سارا اونٹ پٹانگ، سارا جائز ہے۔ اور محرم میں کیا کریں؟ محرم جی شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور محرم سفر میں یہ سارے جو ہے نا وہ بینڈ باجے سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہے، یعنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے کیا مطلب ہے۔ بھائی حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے ان کا تقدس ہے۔ ویسے تو لڑائی پورے سال ہی نہیں جائز ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص، یعنی ایسے سمجھے، گالی نکالنا، غلط کام کرنا ہر جگہ منع ہے، لیکن مسجد کے اندر بالخصوص منع ہے، بیت اللہ کے اندر بالخصوص منع ہے۔ ایک جرم وہاں ویسے بڑا جرم ہے، مسجد میں آ کر اور بڑا جرم ہے۔
ایسے لڑائی ویسے جرم ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے لوگ امن، شانتی، سکون، حالانکہ وہ بڑے لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں۔ مطلب یہ رات کے 12 بجے، دن کے جب مرضی آ جا رہے ہیں، راستے میں قافلے ہوتے تھے، ان کو پتہ بھائی یہ حرمت والے مہینے چڑھ گئے ہیں، لہٰذا انّے واہ سفر کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ڈاکوں کو بھی پتہ جی حرمت والے مہینے، جی ان 2 مہینے گزارا ہی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور یہاں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کے، ایک سے ایک بڑا جرم آپ کو اخباروں کو اٹھا کے دیکھیں، روز نیا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کے۔ اللہ کی بندو، یہ حرمت والے جو ہے نا، ان میں لڑائی کرنا، ان میں جو ہے نا یہ سارا خون ریزی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان مہینوں کی حرمت ہے، ان کے خیال کرنا، تو ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو وہی سارے عام چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ بھائی یہی پتہ تھا محرم سفر سے شادی نہیں کری دی ہوتی ہے، بس اتنا پتہ ہے، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ان کی خون ریزی، لوٹ مار، یہ سارے حرام سمجھے جاتے۔ اب واقعہ اس طرح ہوا کہ 2 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی سرگردگی میں ایک فوج کا لشکر دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کی ایک قافلے پر حملہ کیا، جن سے ان کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے۔ تو جب یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا تو کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، اور پتہ ہے مولوی کو کوئی کام ہو جاوے تو پھر تمہیں پتہ سارن دستا ہے، دور سے سب کو نظر آتا ہے، اور جو دین کی تھوڑی سی بات کرے اس کی چھوٹی سی بھی غلطی بھی لوگ ایسے اچھالتے ہیں۔ اب کافروں کو بہانہ مل گیا، انہوں نے طعنہ شروع کر دیا، جی ہاں جی وڈے تسی مسلمان، وہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کا خیال ہی نہیں ہے، پاس ہی نہیں کرتے، حرمت والے مہینے میں جو ہے نا وہ خون ریزی کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ دیکھو حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑا جرم ہے، تجھے دوسروں کا، لوگوں کا تھوڑا ایک جرم تو نظر آ گیا ہے، اچھا اپنے 1000 جرم نظر نہیں آنے، ایک نمازی کا، ایک نماز پڑھنے والے کا، ایک داڑھی والے کا، ایک فلاں کا، ایک مولوی کا تھوڑا سا گناہ نظر اس کو آ گیا، اور اپنے 200 گناہ نظر نہیں آ رہے، یہ ہمارا کام۔ تو کافروں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کا، حالانکہ وہاں غلطی تھی، وہ جنہوں نے حملہ کیا تھا، پہلی بات ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کا آج 29 ہے چاندہ لے کونی دس سے، لہذا 30 پورے رجب دے 30 اگلے جماعت الثانی دی جنہ 30 پورے ہو گئے، 30ویں تاریخ ہے رجب میں نے چڑھے ہی نہیں ہے۔ ان کا گمان یہ تھا، حالانکہ ان کا گمان صحیح نہیں تھا، رجب کا مہینہ چڑھ چکا تھا، لیکن وہ لا علم تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے سمجھا آج 29 ہے، لہذا چاند نظر نہیں آئے، اس لیے انہوں نے یہ کی، لا علمی اور جہالت میں انہوں نے یہ کام کیا، اس کو طعنہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ان کا تو ایک جرم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن تمہیں اپنے جرم نظر نہیں آ رہے، وصد عن سبیل اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو، اور اللہ کے ساتھ انکار، تم کفر تم کرتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو تم روکتے ہو، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے تم نکالتے ہو، اور والفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے تو ایک ہی بار جان چھوڑ جاتی ہے، تم نے تو لوگوں نے اذیتوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، ہر وقت فتنوں میں مبتلا کیا، طرح طرح کے تم سزائیں دیتے ہو، ان کا ایک جرم تمہیں بہت بڑا جرم نظر آ رہا ہے، تمہیں اپنے 200 جرم نظر نہیں آ رہے۔ یہی انسان، یعنی کسی کو آپ نماز کی دعوت دیں تو سب سے پہلے اس نماز جس کو آپ دعوت دیں انہیں سب تو پہلے اب فلاں بندہ پہلی سب سے نماز پڑھتا ہے، فلاں کم کرتا ہے، اچھا بھائی اس کا واقعی جو وہ غلط کام ہوگا، نماز تو پڑھتا ہے، تو نماز جو نہیں پڑھتا ہے، اتنا بڑا تو جرم اور کفر کر رہا ہے، اس کو تو پہلے صحیح کر لینا، پھر اس پر بھی اعتراض کر لیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ دوسروں کا تمہیں ایک چھوٹا سا مسلمانوں کا گناہ تمہیں نظر آ گیا،
باقی تمہیں اپنے بڑے بڑے جرم نظر نہیں آ رہے. تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں یہی فرما رہا ہے، جو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل پر توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.